الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا والطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا قائدنا سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین و ابی الفضل العباس و انصار الحسین و اہل بیتہ و اعوانہ ولا سیما امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، آج مسجد علی علیہ السلام میں 1444 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی شب نہم میں نویں مجلس سے عزا ہے بعنوان الخصائص الحسینیہ. ہم نے آپ کی خدمات عالیہ میں کوشش کی اس اشرے میں ایک تو ایسا ریسرچ ورک پیش کریں کہ جو مستند ہو، اور ثانیاً یہ کوشش کی کہ لوگوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو جذبہ موجزن ہے اس میں اضافہ ہو اور پتہ چلے کہ کون کون سے خاص سے ایسے ہیں جو صرف حسین ابن علی کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان کے ساتھ کوئی اور ان خاصوں میں شریک و شامل نہیں ہے. اب تک ہم نے آپ کی خدمات عالیہ میں ضمناً ذکر کریں تو 16 خاصے بیان کیے ہیں، اور آج ہم 17ویں خاصے سے مجلس کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے میں دعا گو ہوں، اللہ کریم پڑھنے سننے والوں کو، حضار محترم کو، ناظرین و ناظرات کو، مسجد علی کے بانیان، خدمت گزاران، ڈونرز،
والنٹیئرز کو، نوحہ خانوں کو، مرثیہ خانوں کو، ماتمیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس خدمت کو ہم سب سے، آپ سب سے قبول و منظور فرمائے۔ آج کی مجلس کے جو بانیان ہیں اور تمام مجالس کے جو بانیان ہیں، ان کے مرحومین کی، بانیان مسجد کے مرحومین کی، الصادق اسکول کی انتظامیہ کی، ہمارے تمام عزاداران حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ شب نہم ہے، انتہائی عشرہ قریب ہے، اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، ہمارا خاتمہ علی الخیر فرمائے، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرمائے، اخلاقیات میں، تزکیت النفس میں، تہذیب اخلاق میں، حصول تقوی اور زہد میں اللہ ہمیں کوشاں رہنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ امت میں وحدت و اتحاد ہو، مراجع کی زندگیاں دراز ہوں، رہبر معظم کی زندگی دراز ہو، انقلاب اسلامی کی اللہ حفاظت فرمائے اور اس پروجیکٹ کو اللہ مزید چار چاند لگائے اور خدمت گزاران کو مزید توفیق خیر نصیب فرمائے، اور جو بانیان یا خدمت گزاران مسجد دنیا سے جا چکے ہیں اللہ انہیں جوار امام علی، جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں خاص طور پہ حضرت شہاب کاظمی صاحب اور دیگر منظورین کو اللہ امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں شفا یاب فرمائے۔ حجت ابن الحسن قائم آل محمد کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے۔ آج جنہوں نے علم کا اہتمام کیا ہے اور جو خاص علم کربلا سے لائے ہیں، جنہوں نے نظر بھی کی ہے، حاضری بھی لائے ہیں، اللہ ان کی ساری خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ عنوان کو شروع کر رہا ہوں۔ 17واں خاصہ امام حسین علیہ السلام کا یہ ہے، یہ ہمارے فقہا میں بڑی بحث ہے، میں نتیجہ عرض کر رہا ہوں، بحث نہیں، خلاصہ اور نتیجہ عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین وہ واحد طفل رضیع، وہ واحد صاحبزادے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماں کا شیر بھی نوش نہیں فرمایا، بلکہ جب بھی آپ کو اشتہا ہوتی اور ڈائٹ کی خواہش ہوتی تو حضور تشریف لاتے تھے اور حضور کی انگشت مبارک کو چوس کر یہ امامت کا پروڈکٹ رسالت کے ملمہ کے ساتھ پڑا ہوا۔ یہ خاصہ ان کے بڑے بھائی کا بھی نہیں، انہوں نے اپنی ماں کا شیر پیا ہے، یہ واحد وجود ہیں جنہوں نے شیر مادر، حالانکہ ان کی ماں مرکز تطہیر ہیں، مرکز طہارت ہیں، ان کا وجود جنت سے آیا ہے، سارے جنت کے ہیں، صرف فاطمہ ہے جو جنت سے ہے۔ باوجود اس کے حضور یہ چاہتے تھے کہ حسین ابن علی جو پروان چڑھیں تو وہ صرف اور صرف میری نسبت ہی سے پروان چڑھے۔ کبھی تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کے دست مبارک سے غذا لی ہے، آپ کی انگلیوں سے، آپ کے انگوٹھے سے، اور کبھی آپ نے لعاب دہن رسول کو حاصل کیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو ڈائٹ ہے امام حسین کی وہ صرف رسالت ہے اور ان کی کوئی ڈائٹ نہیں۔ یہ بہت بڑا خاصہ ہے، ہمارے آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری نے بھی لکھا ہے الخصائص الحسینیہ میں، اور تقریباً اور بھی اکثر فقہا نے، معظم الفقہا نے اسی کو درج کیا ہے۔ 18واں خاصہ امام حسین علیہ السلام کا
تربت الحسین کے تناول کرنے کا استحباب اور سنت ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کعبے کی جو مٹی ہے، کعبے پہ غلاف پہ اگر مٹی ہو، یا خود کعبے کی دیوار پہ مٹی ہو، یا حتیم اسماعیل پہ ہو مثال کے طور پر، یا مقام ابراہیم پہ ہو، صفا و مروہ کی پہاڑیوں پہ ہو، زمزم کے چاہ پہ ہو، عرفات کی ہو، مزدلفہ کی ہو، منا کی ہو، کوئی بھی مٹی، حتیٰ کہ ہمارے ساتویں امام نے تو یہ کہا کہ میری مٹی بھی نہ اٹھانا، میری مٹی اٹھا کے نہ لے جانا، اگر تبرک و تیمن چاہتے ہو تو میرے جد حسین کی مٹی کو اٹھا کے لے جاؤ۔ تو خاصہ یہ ہوا کہ ہر مٹی کا کھانا شریعت میں حرام ہے، امام حسین کی منسوب مٹی کا کھانا جائز ہی نہیں، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور اس میں شفا بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی تربت میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اب دیکھیے، آپ یہ زعفران سے لکھے ہوئے بھی کفن ہوتے ہیں، مگر آپ ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تربت والا کفن چاہیے، زعفران ضرور ہو۔ آپ اپنے مرحوم کے دائیں گال کے نیچے تربت الحسین رکھتے ہیں، آپ اپنے مرحوم یا مرحومہ کی آنکھوں میں تربت الحسین رکھتے ہیں، آپ اپنے مرحوم یا مرحومہ کے سینے پر تربت الحسین سے لکھا ہوا کفن کربلا رکھتے ہیں۔ اگر میں اسے 19واں خاصہ بتاؤں تو میں یوں کہوں گا کہ آدم سے لے کے خاتم تک، علی سے لے کے مہدی تک، مریم سے لے کے بطول تک، کسی کی نسبت سے کفن اتنا پاپولر مقبول نہیں ہوا جتنا کربلا کا کفن مقبول ہے۔ 20واں خاصہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے سے پہلے میں ذرا اس تربت والے خاصے پہ آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں۔ یہ جو تربت الحسین ہے، یعنی یہ جو ارض کربلا ہے، جو امام حسین کی پراپرٹی ہے، اس کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ تغشی، یہ جو امام حسین کی مٹی ہے، جب یہ جنت میں رکھی جائے گی تو یہ اتنی منور ہوگی، اتنی منور ہوگی کہ اہل بہشت کی آنکھیں چدھیانے لگیں گی، اس قدر اس کا نور زیادہ ہوگا۔ یعنی تربت الحسین کا نور سورج سے بھی زیادہ ہوگا، چاند سے بھی زیادہ ہوگا، ستاروں سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن یہ مٹی فخر کر کے اہل بہشت میں یہ کہے گی، انا ارض اللہ المقدسہ، میں اللہ کی وہ زمین ہوں جو کائنات میں سب سے زیادہ مقدس۔ اور بلکہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا، المراد من الواد شاطی الوادی، یہ جو شاطی وادی کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے، دراصل جو شاطی الوادی ہے وہ تربت کربلا ہے۔ کربلا جو کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، معصوم امام فرماتے ہیں پہلا مصداق وادی مقدس کا کربلا ہے، کربلا کے بعد پھر کعبہ ہے یا مقدس وادی ہے
یا یروشلم ہے یا طور کا پہاڑ ہے یا بیت المقدس ہے یا ایون جنت ہے، اس کا درجہ بعد میں ہے، تربت الحسین کا درجہ سب سے پہلے ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، بلکہ ہمارے 11ویں امام کا تو ارشاد بھی ہے کہ 10 نشانیاں ہیں ہمارے شیعہ کی مومن کی، ان 10 نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ تربت الحسین پر وہ اپنی جبین رکھتا ہے، ہمیشہ حسین کی تربت اس کے ہمراہ ہوتی ہے۔ میں نے تو یہاں تک روایات دیکھی ہیں کہ تربت الحسین خود حرز امام حسین بن کر حادثات سے بچا دیتی ہے، تکلیفوں سے بچا دیتی ہے، بیماریوں سے بچا دیتی ہے، مشکلات سے بچا دیتی ہے۔ ہم اپنے مرحومین کے اعضاء بدن پہ جو تربت الحسین ملتے ہیں، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ان اللہ یستحیی ان یعذبا، اللہ کو حیا آتی ہے اس بندے کو عذاب کرنے میں جس کے اعضاء بدن پر تربت الحسین۔ تو یہ خود تربت الحسین، یہ بھی سن لیجیے، آج یہ روایت بھی بیان نہیں ہو سکی، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا ان اللہ جعل تربت کربلا حرما آمنا قبل ان یجعل ارض مکہ حرما۔ اللہ نے اپنے لیے جو حرم چنا، اللہ کا حرم، اب حرم امام حسین سے بات اوپر چلی گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ثار اللہ، یہ جو ثار اللہ ہے، یہ ثار اللہ کیا ہے؟ دراصل نسبت ہے اللہ کی طرف، جیسے ان کے باپ کی نسبت ہے عین اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، بقیت اللہ، حجت اللہ، آیت اللہ۔ یہ جو ان کے بابا کو کہا جاتا ہے وجہ اللہ، ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، نعوذ باللہ، کوئی اللہ کا بدن جسم یا جسمانیات نہیں ہے، اللہ کی کوئی باڈی نہیں ہے۔ یہ جوانوں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ یوتھ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی باڈی نہیں ہے، یہ تبرکن تیمنن اس لیے نام رکھے گئے کہ آپ جانتے ہیں یہ جو لسان اللہ مولا علی کو کہا گیا، انشاءاللہ جو 11 محرم کی تقریر ہوگی، میں ابھی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ ساری مولا کائنات کے فضائل اور فرامین پر ہوگی، اور 12 کی پوری تقریر بی بی فاطمہ کی نعمتوں کے بارے میں ہوگی۔ آج میں صرف اتنا عرض کر دوں، یہ جو مولا کائنات کو لسان اللہ کہا گیا، یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ بار الہ آخری زمانے میں وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، آخری زمانے میں میرے لیے ایک سچی زبان بنا، قرار دے۔ اللہ نے فرمایا وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، ابراہیم تم نے تو اپنے لیے مانگی ہے، ہم 1,24,000 انبیاء کے لیے سچی زبان قرار دے رہے ہیں وجود علی ابن ابی طالب کو۔ یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے کہ یہ عام طور پر غلط فہمی ہوتی ہے، اور یہی انسٹیٹیوٹ ہے، یہی جگہ ہے۔ سوال ہوا مجھ سے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا حضرت علی علیہ السلام حضور سے پہلے معراج پر تشریف لے گئے تھے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ایک اصول ہے، ایک پرنسپل ہے، کلیہ ہے، لا یخلو الارض من حجت اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی زمین اللہ کی حجت سے خالی نہیں ہو سکتی، ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ٹیکنیکلی مولا علی کا زمین پہ رہنا ضروری تھا، حضور کا وہاں جانا ضروری تھا۔ البتہ یہ ہوا کہ حضور خود فرماتے ہیں
کہ ان اللہ تکلمنی، شب معراج میں اللہ نے میرے ساتھ جس لہجے میں گفتگو کی، ان اللہ تکلمنی فی لہجت علی ابن ابی طالب. دوسری روایت جو اہل سنت نے لکھی، ان اللہ تکلمنی بلغت علی ابن ابی طالب، علی کے لہجے میں اللہ نے مجھ سے بات کی. سنی بھائیوں نے لکھا علی کی لغت میں بات کی. علی کی لغت والا مسئلہ تو اور آگے بڑھ گیا. آپ جب کبھی پریشان ہوتے ہیں اور کوئی کسی لفظ کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو آپ ڈکشنری کو کنسرن کرتے ہیں، آپ لغت کو دیکھتے ہیں. یہی تو بتانا تھا کہ اگر توحید و رسالت کے بارے میں کوئی مسئلہ درپیش ہو اور سمجھ نہ آ رہا ہو تو جس لغت سے مسئلہ حل ہوگا اس کا نام علی ابن ابی طالب. اللہ کے حبیب نے پوچھا، یہ ہمارے جیسے کم علموں کے لیے وضاحت کرنے کے لیے تاکہ ہمیں غلط فہمیاں نہ ہوں، الجھا نہ دیں لوگ. سلجھاؤ کے لیے، ہمارے سلجھاؤ کے لیے جب بھی کوئی معصوم پوچھے تو یقین کیجئے وہ استفہام حقیقی نہیں ہوتا، وہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. معصوم جب معصوم سے پوچھے یا اللہ سے سوال کرے. حضرت نے سوال کیا کہ بار الہ، یہ جو لہجہ ہے یہ تو میرے بھائی علی کا ہے. تو اللہ نے فرمایا انی نظرت ما علی الارض. جب آپ کو میں آفیشل وزٹ کی دعوت دے رہا تھا نا میرے حبیب، تو میں نے سوچا کہ یہ وزٹ ہے آفیشل، تو لہجہ بھی آفیشل ہونا چاہیے. میں نے پوری زمین پہ نظر کی، ما وجدت احب لہجۃ الیک من لہجۃ علی. میں نے دیکھا کہ آپ کو علی کے لہجے سے زیادہ کوئی اور لہجہ پسند نہیں، تو میں نے سوچا کہ محبوب کا وزٹ ہے تو لہجہ بھی محبوب ہو. خیر بات بہت دور نہ چلی جائے، وہ سمجھا رہا تھا میں صرف وہی ایک دو جلدی چیزیں. سار اللہ سے بات نکل آئی، اور یہ جوان عموماً سوال کرتے ہیں تو ان کے سوال کا بھی جواب آپ کی خدمات عالیہ میں پیش ہو گیا. اچھا یہ دیکھیے، یہ جو مولا علی علیہ السلام کو عین اللہ کہا جاتا ہے نا، عین اللہ، اللہ کی آنکھ. اللہ کی ویسے کوئی آنکھ تھوڑی ہے کہ اللہ کو کوئی کان نہیں ہے، کوئی اللہ کا پہلو نہیں ہے. یہ جو اللہ کی آنکھ کہا جاتا ہے، آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، یعنی وفادار اور غدار دیکھنے کے لیے پیکر بشری میں اللہ تو آئے گا نہیں، علی کے ذریعے پتہ چلے گا کہ وفادار کون ہے، غدار کون ہے. اور یہ جو ید اللہ ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، یاد ہے نا آپ کو کہ وہ جو الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ تحت الشجرۃ، انما یبایعون اللہ، وہ جو آپ کی شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے میرے حبیب، وہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے. یہ جو نسبت ہوتی ہے نا، یہ ہے خانہ کعبہ پتھروں سے بنا ہوا، مگر کہتے اسے بیت اللہ ہے. دیکھیے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ ہیں تو پہاڑیاں مگر ان کو کہتے شعیرت اللہ ہے کہ جن سے اللہ کا شعور ملتا ہے تو ناقہ صالح، قرآن کہتا ہے اللہ کا ناقہ ہے. یہ جو نسبتیں دی جاتی ہیں اس لیے کہ اللہ سے نسبت سے مراد یہ کہ کلوزنس ثابت ہو جائے. یہ جو ید اللہ ہے، مولا علی ید اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب بھی اپنی طاقت، ید دو معنوں میں آتا ہے، طاقت کے معنی میں آتا ہے یا قبضے کے معنی میں آتا ہے، سلطنت کے معنی میں آتا ہے. ہاتھ سے کئی کام لیے جاتے ہیں. ایک تو ہاتھ سے کام لیا جاتا ہے دفاع کا،
یعنی اس سے طاقت کا پتہ چلتا ہے. یعنی اگر آپ نے اللہ کی قدرت دیکھنی ہو تو علی سے دیکھیں. علی کے ہاتھ نہیں ید اللہ، علی سارے کے سارے خود ید اللہ ہے، یعنی قوت اللہ. علی سارے کے سارے عین اللہ ہیں، علی سارے کے سارے لسان اللہ ہیں، علی سارے کے سارے جنب اللہ ہیں، علی سارے کے سارے وجہ اللہ ہیں. علی کو وجہ اللہ اس لیے کہا گیا، آپ دیکھیے خود پہچان جاتے ہیں. آپ کسی بھی محفل میں ہو، مجلس میں ہو، جلوس میں ہو، جلسے میں ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، سوشل ہو، اقتصادی ہو، اکنامیکل ہو، اکیڈمک ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اپنے دوست یا اپنے اپوننٹ یا اپنے مخالف یا اپنے محلہ دار کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ پر غصہ کر رہا ہے یا آپ سے پیار کر رہا ہے. اللہ نے جو علی کو وجہ اللہ بنایا اس لیے کہ میری محبت اور نفرت کا اظہار علی کے چہرے سے ہوگا. علی جس سے راضی ہوں گے میں راضی ہو جاؤں گا، علی جس سے ناراض ہوں گے میں ناراض ہو جاؤں گا. یہ اب ہم پلٹ رہے ہیں واپس اسی بحث کی طرف. یہ جو زمین ہے، یہ جو عرض کیا کہ یہ جو کہا کہ فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طوی، اپنے جوتے اتار دو کیونکہ مقدس وادی میں آ رہے ہو. تو اگر موسیٰ طور پہ جائیں تو جوتے اتار کے جائیں، ہم کربلا جائیں یا شبیہ کربلا امام بارگاہ میں جائیں تو جوتے اتار کے جاتے ہیں. جو اسٹیٹس موسیٰ کا طور کے ساتھ ہوتا ہے وہی ہمارا مجلس حسین میں امام بارگاہ کے ساتھ ہوتا ہے. ہم اس سے وہ معراج حاصل کرتے ہیں، وہی تقدس ہمیں ملتا ہے، کیونکہ یہی ارض مقدس یہی ہے. اور وہ خود کہے گی قیامت کے دن کہ انا ارض اللہ المقدسہ تضمنت فیہ سید الشہداء و شہداء کربلا. زمین کہے گی، مٹی کہے گی کربلا کی، میں اس لیے مقدس ہوں کہ میرے اندر شہداء بھی ہیں، سید الشہداء بھی ہیں. میرے اندر ہیں شہداء بھی، سید الشہداء بھی. 20واں خاصہ ایک اور ہے کہ پہلے سید الشہداء گزرے ہیں، مگر کربلا کے بعد جب بھی سید الشہداء کا تذکرہ آتا ہے تو اس سے مراد حسین ابن علی سلام اللہ علیہ. آدم سے لے کر پہلے شہید کون ہیں؟ حضرت حابیل علیہ السلام. آخری شہید کون ہوں گے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام. اولین و آخرین میں جتنے شہید ہیں ان کے بزرگوں کو چھوڑ کر سب کے لیے سید الشہداء ہیں حسین ابن علی. یہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہوتی تھی ایران میں، ان سید ماہ، بچوں کو ہمارے دوست بزرگ کہتے تھے ان سید ماست، حالانکہ ہوتا تو بیٹا ہے، کہتے یہ ہمارا سید ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ اگر بیٹے کو سید ماں کہہ دیں تو وہ جسارت نہیں ہے. اسی لیے حضور نے بھی اپنے اسی بیٹے کو سید الشہداء فرمایا ہے، علی نے بھی سید الشہداء فرمایا ہے، فاطمہ نے بھی سید الشہداء کہا ہے، حسن نے بھی سید الشہداء کہا. وہ جس طرح سید ماں ہے کہ اپنے بیٹے کا ذکر کیا جائے تو وہ توہین نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ 21واں خاصہ ہے سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کا. یہ جو خاک کربلا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث اور سن لیجئے. خلق اللہ ارض کربلا، امام حسین کی خاک کو، مٹی کو اللہ نے پیدا کیا قبل ان یخلق ارض مکہ تھا، قبل اس کے کہ اللہ مکے کی زمین کو پیدا کرے. اللہ نے خاک کربلا کو خاک کعبہ سے پہلے کتنا قبل کتنے سال؟ فرمایا 24 الف عام، 24,000 سال پہلے
काबे से करबला को खल्क किया। वमा ज़ाला तक़द्दसहा, और तब से अल्लाह इसे मुकद्दस करार देता रहा। हत्ता खलकल खल्क, अभी मखलूक भी पैदा नहीं हुई थी, अल्लाह ने करबला की मिट्टी को मुकद्दस कहा था। करबला की मिट्टी, करबला की खाक, इसलिए हत्ता कि देखिए अल्लाह ताला आपको तौफीक दे तस्बीह पढ़ने की। ये खुद तस्बीह है फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। आपको मालूम है इमाम ने फरमाया जो एक मर्तबा हमारी जद्दा से मंसूब तस्बीह को पढ़ता है, अल्लाह उसके नाम अमाल में 1000 रकत नमाजे सुन्नत का सवाब लिखता है, बल्कि फरमाया 1000 से भी ज्यादा। एक मर्तबा अगर 5 नमाजें आप पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह आप पढ़ते हैं, और छठी तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 6000 प्लस रकातों का सवाब तो सिर्फ निस्बत बीबी फातिमा से हो जाएगा। और अगर करबला की तस्वीर हो, खाके करबला की, वही तुरबत हुसैन की तस्वीर हो, अजीब है, कुछ भी ना पढ़े तो तस्वीर का सवाब लिखा जाता है। सिर्फ यूं हिलाते रहे तो तस्वीर का सवाब। इसको कहते हैं इन्नमल आमालो बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार नियतों के साथ है। हजरात व खवातीन, अब हम आज की हद तक 22वें खासे को जिक्र करेंगे, और इंशाअल्लाह कल 8 खासे हम कल बयान करके नामुकम्मल सही ना तमाम सही इस अशरे के उन्वान को समप कर देंगे। फिर इंशाअल्लाह आशूर के दिन तो सिवाय मसाइब के कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बढ़ चढ़ के करें, और इंशाअल्लाह इमाम हुसैन के सदक़े में, शुहदाए करबला के सदक़े में, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में, इमाम ज़माना के तुफ़ैल में इस अज़ादारी को अल्लाह हमसे कबूलो मंजूर फरमाए, और बायसे नजात उखरवी और सआदत दुनियावी करार दे। ये अल्लाह की ज़ात ने हमें इज्जत बख्शी है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कौम हैं। तो आज की हद तक 22वां खासा सुन लीजिए। 22वां खासा है सलाम हुसैन। अगरचे ज़ियारत का तो हम जिक्र कर चुके हैं, लफ्ज़ सलाम से जरा सुनिए। पहले कुछ आयतें जरा आप समात फरमा लीजिए। सलामुन अलैहि, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। ये 3 आयतें सूरह साफ़ात की। सलाम हो हमारा, अल्लाह सलाम कर रहा है नूह पर। कब तक सलाम हो? आलमीन तक, जब तक जमाने रहे तब तक हमारा सलाम रहे नूह पर। क्यों सलाम किया बारे लहा? इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इसलिए कि हम मुहसिनों को ऐसा ही बदला देते हैं। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। नूह ने जो पत्थर खाए, नूह ने जो तबलीग की, नूह के जो बॉडीज में जख्म लगते थे, नूह को जो टार्चर किया गया अलैहिस्सलाम, उस टार्चर के एवज हमने उन पर सलाम भेजा, हमने उनको सलाम दिया। नूह पर सलाम हो, यह भी याद रख लीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इतना पत्थर मारे जाते थे कि डेली बेसिस पर लहूलुहान हो जाते, खूनो खून हो जाते। जिब्रील आते थे, अपना पर मस करते थे, नूह ताजा दम हो जाते और फिर तबलीग को निकल जाते। तो इतना तो हम समझ गए ना कि जब नूह जैसे नबी को जख्म लगे तो जिब्रील का पर शिफा देता है, और फरिश्ते के पर टूट या जल जाएं तो हुसैन का गहवारा शिफा देता। क्या कहना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खासों का? तो नूह पर सलाम हो, इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। गोया सलाम होता है मोमिनों पर। तवज्जो फरमाइए, जो मोमिन बंदे हो। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि सलाम होता ही मोमिन बंदों पे है,
تو جو بیچارے اپنے مرحومین کو مومن نہیں سمجھتے اور قبرستان نہیں جاتے، آپ کیوں خواہ انہیں مجبور کر رہے ہیں؟ عربی کا مقولہ ہے اہل البیت ادری بما فی البیت، گھر والے بہتر جانتے ہیں مرنے والے کا مذہب کیا تھا۔ ہم جو سلام کے قائل ہیں اس لیے قائل ہیں کہ ہم ان کو مومن سمجھتے ہیں، اپنے مرحومین کو۔ جو اپنے مرحومین کو مومن سمجھتا ہے اس کے لیے فاتحہ بھی پڑھے گا، اس کو درود بھی بھیجے گا محمد و آل محمد کا ثواب، اور اس کو سلام بھی کرے گا، السلام علیکم یا اہل القبور، یا السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ اب یہاں یہ بھی 3 آیتیں اور بھی سن لیں۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، ابراہیم پہ بھی ہمارا سلام ہو، اللہ فرما رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے ابراہیم پہ سلام کیا کہ وہ بھی ہمارے محسن تھے۔ اللہ فرما رہا ہے ابراہیم بھی ہمارے محسن تھے، انہوں نے نمرود کی مخالفت برداشت کی، انہوں نے کلمہ توحید کہا، کلمہ حق کہا، بتوں کو توڑ دیا، انہوں نے مشرکوں کی مخالفت کی، ٹارچرز برداشت کیے، دہکتے شعلوں میں گئے۔ اس لیے ہم نے ان پہ سلام کر دیا کہ ہم محسنوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اس لیے ہم نے سلام کیا۔ یہ 6 آیتیں آ گئی۔ 3 آیتیں اور سماعت فرما لیجئے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین۔ موسیٰ اور ہارون پہ بھی ہم نے سلام کیا اس لیے کہ وہ بھی ہمارے محسن تھے اور وہ بھی مومن بندوں میں سے تھے۔ 9 آیتیں آ گئی۔ 3 آیتیں اور بھی سن لیجئے۔ مثلا ایک آیت ہے سلام سلام و سلام علیہ یوم ولدہ و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ عیسیٰ پہ سلام، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی سلام، جس دن وہ اٹھائے گئے اس دن بھی سلام، جس دن وہ قیامت میں آئیں گے پھر اس دن بھی سلام۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ مجھ پر سلام، جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی سلام، جس دن میں مروں گا اس دن بھی سلام، جس دن پھر میں اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی سلام۔ یہ تو سب جانتے ہیں نا شیعہ سنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ حضور سے کم ہے، تو جب سلام عیسیٰ کی ولادت کے دن جائز ہے تو میلاد النبی میں سلام کیسے بدعت ہو جائے گا؟ یہ سلام۔ اچھا ایک آیت اور، تیسری آیت بھی ذرا سن لیجئے کہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الیاسین، الیاسین پہ بھی سلام۔ یہ آ گئی آپ کی خدمات عالیہ میں 12 آیتیں۔ ایک آیت اور سن لیجئے اس تناظر میں، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سلام ہو ہر مرسل پر، ہر بھیجے ہوئے پر۔ دیکھیے رسول میں اور مرسل میں ایک فرق ہے، سمجھ لیجئے گا۔ رسول وہ ہوتا ہے جو مامور بے تبلیغ ہو، مرسل وہ ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ جتنے نبی ہیں ہم نے سب پہ سلام کر دیا۔ والسلام علی من اتبع الہدی، یہ 14ویں آیت ہے۔ سلام ہو ان پر جو ہدایت کو فالو کریں، جو خدا کو فالو کریں۔ یہ 14 آیتیں جو میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں پڑھی، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سلام کر رہا ہے نوح پر، اللہ سلام کر رہا ہے ابراہیم پر، اللہ سلام کر رہا ہے موسیٰ و عیسیٰ پر، اللہ سلام کر رہا ہے ہارون پر، اللہ سلام کر رہا ہے الیاسین پر، اللہ سلام فرما رہا ہے نبیوں پر، اللہ سلام فرما رہا ہے جو تابع ہدایت ہے ان پر۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی نا، سلام کرنا سنت ہے، اور اللہ جب کرے تو سنت نہیں بنے گا۔
اس لیے کہ وہ کسی کی سنت میں تھوڑی چلے گا کہ سنت بنے، وہ تو شریعت ہے، عین شریعت ہے، اللہ نے کیا ہے، سنت الہی کہہ لیجئے، سیرت الہیہ کہہ لیجئے۔ اللہ نے جو سلام کیا ہے نوح پر، ابراہیم پر، موسیٰ پر، ہارون پر، عیسیٰ پر، یحییٰ پر، سارے انبیاء پر، الیاسین پر، مرسلین پر، یہ جتنے بھی انبیاء ہیں جو سلام اللہ نے کیا ہے وہ واجب نہیں ہے، مگر نوح سے لے کر توجہ رہے اور آخری نبی تک، حتیٰ کہ ان سے پہلے بھی شامل کر لیں، مرسلین میں سارے آ گئے، ہر نبی پر اللہ نے سلام کیا، یہ بھی بتا دیا کہ کب تک سلام ہوگا، پہلے سلام میں جب تک زمانہ رہے گا تب تک سلام ہوگا۔ نوح تو دنیا سے چلے گئے، جواب واجب تھا، سلام ہے جب تک زمانے ہیں، زمانہ ہے نوح چلے گئے، زمانہ ہے ابراہیم چلے گئے، زمانہ موجود ہے موسیٰ و ہارون گئے، زمانہ موجود ہے عیسیٰ اٹھا لیے گئے، زمانہ موجود ہے یحییٰ قتل ہو گئے، زمانہ موجود ہے مرسلین یا چلے گئے یا اٹھا لیے گئے، ایکٹیولی انوالو نہیں۔ تو اب یہ ایک سوال نہیں پیدا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جو سلام تھا وہ تو واجب نہ تھا، مگر انبیاء کی طرف سے جو جواب تھا وہ تو عالمین تک واجب تھا، اس لیے اللہ نے سارے انبیاء کے بحاف پر جواب دینے والی ایک ہستی کو پیدا کیا جس کا نام حسین ابن علی ہے۔ تبھی آپ زیارت وارث میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یعنی سلام خدا کا ہے، جواب انبیاء کا ہے، دے حسین رہے۔ پورے ہمارے سسٹم میں زیارت وارث دو ہے، جوانوں یہ سن لو، دو زیارت وارث، ایک زیارت وارث مولا کائنات علیہ السلام کی ہے، ایک زیارت وارث امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ تو گویا یہ دو ہی ہیں کہ جو ہر نبی کے بحاف پر جواب دے رہے ہیں، یہ دو نے جواب دیا ہے، یا علی نے جواب دیا ہے یا امام حسین نے۔ امام حسین کا یہ خاصہ اور بڑھ گیا، حضرت علی کی زیارت وارث کتنے لوگ پڑھتے ہیں، مگر امام حسین کی زیارت وارث تو ہر بندہ پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، کیونکہ حسین علیہ السلام نے انبیاء کی محنت کو بچایا ہے۔ امام حسین نے اپنے لہو کی دھاروں سے ایسا حصار کھینچا ہے اسلام کے اراؤنڈ کہ رہتی دنیا تک جتنے یزید آ جائیں نہ کوئی کسی حسینی سے مطالبہ بیعت کر سکے گا، نہ شریعت محمد میں کوئی رد و بدل کر سکے گا۔ حسین ابن علی نے حصار کھینچ دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بس تقریر آج کی حد تک یہی رک رہی ہے، کل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے 23واں خاصہ، 8 خاصے کل ہم بیان کر دیں گے۔ آج میں یہاں جو عزت حاصل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شاعر تھے، بہت توجہ سے اسے سن لیجئے گا، ایک شاعر تھے، بہت مشہور شاعر ہے، انہوں نے ایک مصرع لکھا، مصرع عاشور کے بارے میں اور ابو الفضل کے بارے میں۔ انہوں نے لکھا عاشورا ابو الفضل استجارا بہل خدا۔ سبحان اللہ۔ شاعر لکھتے ہیں، مصرع کہا انہوں نے کہ عاشور کے دن ابو الفضل العباس کا اسٹیٹس یہ تھا کہ حسین ابن علی نے پناہ لی عباس کے علم کے سائے میں، اور رات کو روتے روتے سو گئے کہ مجھ سے جسارت ہو گئی، معصوم امام تھوڑی پناہ لیں گے، عباس کی پناہگاہ ہیں حسین ابن علی تو ہر نبی کی پناہگاہ ہے، ہر فرشتے کی پناہگاہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ سو گئے روتے روتے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے،
امام حسین محسوس نہ کر جائیں. عالم رویا میں امام حسین کو دیکھا. انہوں نے فرمایا شاعر تیری ساری شاعری میں سے مصرع یہی ہمیں پسند ہے. سبحان اللہ. بس مصائب شروع ہو گئے عباس کے. تمہاری ساری شاعری میں سے جو ہمیں پسند ہے وہ تو مصرع ہی ہے. تم نے بالکل سچ کہا ہے, گھبراؤ نہیں, دوسرا مصرع کہو. شاعر نے کہا سرکار میں جسارت نہیں کر سکتا ہوں, میں پہلے ہی شرمندہ ہوں. ٹھیک ہے آپ فرما رہے ہیں. تو سرکار کہتے ہیں کہ دوسرا مصرع میں کہوں. شاعر اس منزل پہ پہنچے کہ ایک مصرع وہ کہے, دوسرا حسین ابن علی کہے. سبحان. ایسے نہیں شعراء کی قدر کرے. لکل شعر انشدہ, ایک شعر جو بندہ کہتا ہے نا, ایک شعر, حتیٰ کہ میں نے روایت میں بیت بھی پڑھا ہے. لکل بیت, بیت کا بھی لفظ ہے. جو بیت یا جو شعر کہتا ہے بندہ, بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, ان ذوات مقدسہ کے لیے ایک شعر کہے تو اللہ اس شاعر کے لیے ایک شعر کے عوض جنت میں گھر بناتا ہے. مسجد کا بھی یہی ہے, من بنا مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. مسجد کی بھی سپورٹ کریں, الصادق اسکول کی بھی ماشاءاللہ بیوٹیفل, موسٹ بیوٹیفل پروجیکٹ ہے. ہمارے لیے باعث افتخار ہے تشیع کے لیے الحمدللہ یہ مسجد علی کا پروجیکٹ. اب اس میں دام درہم سخن قدم ہے, تعاون فرمائیں. تو ایک شعر کہیں تو ایک گھر جنت میں, ایک مسجد بنائیں تو ایک گھر جنت میں. اب میں اشارہ کروں گا, آپ خود سمجھ جائیں گے آل محمد کا مقام. جن کے حق میں کہا گیا ایک شعر بنائے مسجد کے برابر ہو, ان کی اپنی ذات کا کیا مقام ہوگا. اس لیے شعراء کی قدر کریں. شاعر تم نے دوسرا مصرع کیوں نہیں کہا؟ سرکار مجھے حیا مانی ہوئی. کہو میں کہہ رہا ہوں, کہو. خواب میں کہا کہو. کہا سرکار مجھے ہمت نہیں. سرکار فرماتے ہیں, امام حسین فرماتے ہیں دوسرا مصرع میں کہوں؟ فرمائیے سرکار. فرماتے ہیں تم نے بالکل سچ کہا ہے. عاشور کے دن میں حسین ابن علی نے عباس سے پناہ لی تھی. سبحان اللہ. آج آپ اس غازی کا علم اٹھا رہے ہیں کہ حسین ہر نبی کی پناہ گاہ ہے, اور حسین کی پناہ گاہ کا نام ابو الفضل العباس. سبحان اللہ, کیا درجہ ہے ابو الفضل کا. امام حسین نے وہ مصرع کہا, وَالشَّمْسُ من القدر من قدر الحجاج لثامھا. تم نے سچ کہا ہے کہ میں حسین نے عاشور کے دن عباس سے پناہ لی تھی, اس لیے کہ عاشور کے دن اتنی گرد تھی کہ عاشور کا دن رات بن گیا تھا. تو جب رات ہوتی ہے تو سورج روشنی نہیں دیتا, چاند ہی روشن ہوتا ہے. سمجھے قمر بنی ہاشم کو. سبحان اللہ. ابو الفضل باب الحوائج ہے. ابو الفضل ابو القربہ ہے. ابو الفضل ساقی عطاشاء کربلا ہے. ابو الفضل سقائے اہل حرم ہے. ابو الفضل سقائے بنی ہاشم ہے. ابو الفضل حجاب زینب ہے. جو اسٹیٹس علی کا نصرت کی بابت رسول سے تھا وہی ابو الفضل کا حسین سے ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ اتنی وفادار ماں کے بیٹے ہیں یہ, وفادار ماں کے وفادار فرزند. ماں جب بیاہ کے آئی تھی تو سب سے پہلے اس دہلیز کا بوسہ لیا جس پر فاطمہ کے قدم لگے تھے. اندر گئی تو حسن و حسین کو تخت پہ دیکھا, دایاں ہاتھ حسن کے قدموں پہ رکھا, بایاں ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھا, اور کہا صاحبزادو, فاطمہ کے بیٹو, یہ نہ سمجھنا میں تمہاری ماں بن کے آئی ہوں, میں تمہاری خادمہ بن کے آئی. سبحان اللہ. کائنات میں دو ماں بیٹا ایسے ہیں
کہ رشتے میں ماں ہے عمر بھر کنیز کہلوایا، رشتے میں بھائی ہے عمر بھر غلام کہلوایا. کبھی نہیں ہوا کہ عباس نے مولا حسین کو بھائی کہا. اللہ اکبر. حتیٰ کہ میں نے تو روایتوں میں یہاں تک دیکھا ہے کہ جب تک اولاد نہ ہو تو عرب اپنی اہلیہ کو یاد کرتے ہیں نام سے، اولاد ہو جائے تو پھر کنیت سے. جب علی آتے تو کہتے فاطمہ، کیونکہ فاطمہ بنت حزام کلابیہ بی بی کا نام تھا، مادر عباس کا. میرے لیے بستر بنا دیں، کھانا لے آئیں. ایک روز 7واں دن رہا ہوگا کہ جب علی آئیں اور فاطمہ کہہ کے آواز دیں تو دیکھا کہ فاطمہ رو رہی ہے، فاطمہ کلابیہ رو رہی. ماذا یبکی کے، کیوں رو رہی ہیں؟ مولا آپ میرے شوہر بھی ہیں، آقا و مولا بھی ہیں، امام بھی ہیں، ولی بھی ہیں. آج کے بعد جس نام سے مجھے چاہے پکار لے، مجھے آج کے بعد فاطمہ نہ کہنا. کیوں؟ نام تو تمہارا فاطمہ ہے. بی بی کا جب آپ فاطمہ کہتے ہیں نا، حسنین کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے حسنین کو کوئی تکلیف ہو. سبحان اللہ. واقعہ کربلا کے بعد میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ جنت البقیع میں جہاں بی بی کی قبر ہے وہاں بی بی آ جاتی. 4 بیٹے تھے بی بی کے، 4 بیٹے، ابو الفضل العباس، عبداللہ، جعفر، عثمان. چاروں قبریں بناتی، چھوٹی چھوٹی مٹی کی نشان قبر بناتی، اور پھر چاروں کے نشان کو مٹا کے ایک بڑی سی قبر بناتی اور کہتی اے بچوں تمہیں نہیں روؤں گی، اسے روؤں گی جس کی رونے والی ماں زندہ نہیں. کیا وفا تھی، کیا وفا کا جذبہ تھا ام البنین کا. سبحان اللہ. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ 10 محرم کو شہادت حسین ہے، 18 محرم کو یہ خبر پہنچ گئی تھی مدینہ میں، اور مسجد مدینہ کے امام جمعہ نے جمعہ کے خطبے میں کہا قد قتل الحسین بارض کربلا. حسین کربلا میں مارے گئے. وہ علی کی بیوہ جو علی کی بیوگی کے بعد آج تک باہر نہ نکلی تھی، وہ حسین کی شہادت کا سن کے گھر نہ بیٹھ سکی، سر پہ چادر اوڑھی اور آئی. اس نے صبر بھی نہ کیا بی بی نے کہ انٹرپٹ کیا، خطبے کو ختم بھی نہ کرنے دیا. کہا خطیب تو نے کہا حسین مارے گئے، اتنا بتا دے عباس کہاں گیا تھا. بی بی کو یقین تھا کہ جب تک میرا عباس زندہ ہے کوئی حسین کو مار نہیں سکتا. بس میں زیادہ انتظار نہ کراؤں میرے عزیزو. آج کی شب میں کوئی نہ ذاکر کا کمال ہے نہ مصائب پڑھنے کا کمال ہے. آج تو ابو الفضل سے منسوب یہ دن ہے نا، ابو الفضل سے منسوب ہے. بس طویل زحمت نہ دوں. بی بی آئیں، بی بی سکینہ خشک مشکیزہ لائیں اور آ کر کہا بابا میرا اصغر نڈھال ہو چکا ہے، میرے چچا کو اجازت دے دے. حسین ابن علی نے کہا بیٹی بھیج تو رہی ہے چچا کو، ذرا سوچ کے بھیج، ایسے نہ ہو نہ تیرا بچے نہ میرا بچے. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی تماچا لگتا بی بی سکینہ کو تو عباس کو یاد کرتی، جب تازیانہ لگتا تو عباس کو یاد کرتی. ابو الفضل چلے گئے، علم لیا، مشکیزہ لیا، نیزہ لیا، جنگ کی، گھوڑے کو دریا میں ڈالا اور یوں ہاتھوں میں پانی لیا. لشکر آدھا کو بتانا چاہتے تھے کہ پیوں تو پی سکتا ہوں مگر سکینہ پیاسی ہے، مگر اصغر پیاسے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، میرا مولا پیاسا ہے، بیویاں پیاسی ہے. خیال آیا، قبلہ اظہر حسن زیدی نے کہا تھا، خیال آیا کہ عباس تیری وفا پہ داغ تو نہیں آ جائے گا، تیرے مولا کے ہاتھ تو خشک ہیں اور تیرے ہاتھوں میں نمی بھی آ گئی، تری بھی آ گئی، خون کی بھی آ گئی. ایک مرتبہ یوں ہی دعا کی بار الہا جب میں اپنے مولا سے ملوں تو یہ ہاتھ ساتھ نہ ہو. سبحان اللہ. کیا وفا ہے عباس کی. عباس لڑ رہے تھے کہ بی بی سکینہ آئیں اور بی بی نے آ کر کہا یا بتے ارنی حربا امی، مجھے چچا کی جنگ دکھا دے. چچا کس حال میں ہے؟ حسین ابن علی نے کہا میری ہمت ختم ہو گئی ہے بیٹی، تم میرے کندھے پہ سوار ہو کے خود دیکھ لو. اب جو بی بی کندھے پہ سوار ہوئی نا بی بی سکینہ، تو چھوٹی چھوٹی بائیں اپنے بابا کے گلے میں ڈال کے کہتی ہے بابا میرا بھائی بچے نہ بچے اپنا بھائی بلا لے. کہا کیوں؟
سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیوں؟ کہا میں نے عجب منظر دیکھا ہے۔ کیا منظر دیکھا ہے؟ شمشیر بر شمشیر میزنن، نیزہ بر نیزہ میزنن، گرز بر گرز میزنن، تیر بر تیر میزنن، سنگ بر سنگ میزنن۔ میں دیکھ رہی ہوں میرے چچا کو کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی گرز مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں وہ پتھر اٹھاتا ہے۔ میرے چچا پہ سنگباری ہو رہی ہے، اور بابا عجب منظر دیکھا ہے، چچا کبھی اپنے گھوڑے سے دائیں چلے جاتے ہیں، کبھی بائیں چلے جاتے ہیں، مشکیزہ بھی لہرا رہا ہے، علم کا پھریرا بھی لہرا رہا ہے، کبھی علم جھک رہا ہے، کبھی چچا جھک رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس نے سکینہ کو دیکھا، سکینہ نے عباس کو دیکھا، یہ آخری دیدار تھا بھتیجی کا اور چچا کا۔ پھر چچا فرات پہ رہ گیا، بھتیجی شام رہ گئی۔ آخر وہ وقت آیا کہ ابو الفضل العباس کے مشکیزے میں سے شعبہ تیر لگا، آنکھ میں تیر لگ چکا تھا، دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، سر میں گرز لگ چکا تھا، پتھروں کی بارش ہو چکی تھی، نیزے لگ چکے تھے، گرز لگ چکے تھے، فرق مبارک پھٹ چکا تھا، مگر چاہتے تھے کہ پانی پہنچ جائے۔ جیسے مشکیزے میں تیر لگا، عباس کی آس ختم ہوئی، خود سے کہتے ہیں اب خیموں میں جا کے کیا کرو۔ ابو الفضل گرے، حسین جلدی سے چلے، اور یہ کہتے جاتے تھے الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ عباس تیرے گرنے نے میری کمر توڑ دی۔ اگر اجازت دے تو میں صحیح ترجمہ کروں دوسرے جملے کا، وقلت حیلتی۔ عباس تیرے گرنے کے بعد میں بیچارہ ہو گیا۔ یہی ترجمہ ہے، حقیقی ترجمہ یہ ہے، عباس تیرے گرنے نے مجھے بیچارہ کر دیا۔ آئے ہیں میرے عزیزوں، جہاں عباس تڑپ رہے تھے زمین پر، سر اٹھایا عباس کا، پہلے تو ایک مرثیہ کہا ہے، اجازت دے تو میں صرف ایک شعر اس مرثیے کا پہلا شعر پڑھوں۔ پہلا مرثیہ ابو الفضل کا حسین ابن علی نے کہا، فرماتے ہیں الیوم نامت اعین بک لم تنم وتسحرت الاخری عز منامها۔ عباس جو تیرے ڈر سے آج تک نہیں سوتے تھے، آج کے بعد وہ تو سو جائیں گے۔ میری بہنیں، بیٹیاں، گھر والے آج کے بعد بازاروں، درباروں، جنگلوں، صحراؤں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ یہ بی بی پاک کے بیٹے کی مجلس ہے۔ ایک نجف کے مجتہد تھے سید، وہ عشرہ پڑھ رہے تھے، شام غریبہ ہو گئی، مجلسیں ختم ہو گئی، وہاں 11 اور 12 کو رواج نہیں ہے مجالس کا۔ تو جب شام غریبہ کی مجلس ہو گئی، عالم خواب میں، رویا میں بی بی پاک کو دیکھا۔ بی بی کہتی ہے نجف کے سید مجتہد، تو نے سارے مصائب پڑھے، میرا بیٹا بھول گیا؟ کہا میں نے تو حسین ابن علی کے بڑے مصائب پڑھے ہیں۔ بی بی کہا نہیں، مباہلہ کے بعد حسین تو رسول کے بیٹے ہیں، میرا بیٹا تو عباس ہے۔ سبحان اللہ۔ آج آپ بی بی پاک، یہی وجہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا، مورخین نے لکھا اللہ پوچھے گا بی بی فاطمہ سے اپنے بیٹے حسین کے عزاداروں کی بخشش کے لیے کیا لائی ہو، تو بی بی اپنی چادر کے دامن سے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو نکالے گی اور فرمائے گی کفانا للشفاعت یدان مقطوعتان من ولد العباس۔ جس دن رشتے ٹوٹ جائیں گے اس دن بھی عباس کا رشتہ فاطمہ سے جڑا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حسین ابن علی نے عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانو پر رکھا، عباس نے سر ہٹا لیا، پھر اٹھایا، پھر ہٹا لیا۔ مقرر جب ہٹایا، حسین ابن علی کہتے عباس اپنے بھائی کو زندگی کی آخری خدمت نہیں کرنے دو؟ مولا مجھے ایک وقت یاد آ گیا، بابا نے بتایا تھا جب آپ کے نانا گئے تھے نا دنیا سے، تو آپ کے نانا کا سر تھا، بابا کا زانو تھا۔
جب بابا گئے تھے میں نے بھی دیکھا تھا، بابا کا سر تھا، بھائی حسن کا زانو تھا. بھائی حسن گئے تھے میں نے دیکھا تھا، بھائی حسن کا سر تھا، آپ کا زانو تھا. میں جا رہا ہوں، میرا سر ہے، آپ کا زانو ہے. اگر بنی ہاشم کی عادت یہ ہے، سجیت یہ ہے، طریقہ یہ ہے، روش یہ ہے کہ جانے والے کا سر ہوتا ہے، رہنے والے کا زانو ہوتا ہے، تو یہ کہہ کے یہ سوچ کے سر ہٹا رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد زین ذوالجناح سے جب آپ گریں گے، آپ کا سر تو ہوگا، زانو کس کا ہوگا؟ دریا کے کنارے سے ایک ضعیفہ دکھیاری کی آواز آئی، عباس فکر نہ کر، جس ماں نے چکیا پیس کے پالا وہ ماں آ گئی عباس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اجرکم علی الزہرا. میں نے روایتوں میں دیکھا علم عباس پر اللہ نے کچھ فرشتوں کو موکل کیا ہے. جب بھی کوئی علم کا پھریرا پکڑ کے کوئی تمنا کرتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے اس کی تمنا کو مجھ تک نہ لاؤ، وہی پوری کر دو. آغا امام الخوئی سے پوچھا تھا آغا رضوی نے کہ سرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو آپ روتے رہے دیر تک، یا ابا الفضل یا ابا الفضل کہتے رہے، پھر کہتے ہیں اس لیے اللہ نے پری اپروول دی ہے کہ عباس کی اپنی کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی. غازی کے مریدوں، آج جو تمنا آپ کریں گے نا وہ انشاءاللہ غازی کے علم سے پوری ہو. اللہ اکبر. اور اگر زیادہ چاہتے ہو جلدی پوری ہو جائے تو پھر واسطہ دے دینا بی بی سکینہ کا. اللہ اکبر. حسین ابن علی لاش کو اٹھانا چاہتے تھے. ابو الفضل نے کہا مولا لا تحمل جسدی الی المخیم، مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا. برداشت کر سکیں گے؟ عباس کے بعد کل ایک لاش اٹھائی ہے میرے مولا نے، بڑی لاش، وہ ہے علی اکبر کی لاش، اور 13 مرتبہ رکھنی پڑی. اس لیے عباس سمجھ گئے تھے کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کے چارے ختم ہو گئے، جو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا، جس کے سینے میں بیٹوں کے زخم ہے، جس کے سینے میں بھتیجوں کے زخم ہے، جس کے سینے میں بھائیوں کے زخم ہے، جو ویسے بھی زخموں سے چور ہے، ہر لاش اٹھانے جاتا ہے، ہر لاش اٹھاتے وقت جنگ کرنی پڑتی ہے، وہ میری لاش کیسے اٹھائے گا؟ ایک توجیہ کی کہ مولا نہ لے جائے لاش. فرماتے استحیی من ابنتک سکینہ، مولا میری لاش کو اس لیے نہ لے جانا جب آپ کی بیٹی سکینہ میری لاش سے لپٹی گی نہیں اور پوچھے گی میرے بھائی اصغر کا پانی کیا ہے، ام البنین کے بیٹے کو شرم آئے گی. سبحان اللہ. اس لیے میری لاش نہ لے جانا مولا. میری دوسری وصیت یہ ہے، زین العابدین سے کہیے گا جب نشان قبر بنائے ہر شہید کی قبر پہ اس کا نام لکھے. میری قبر پہ اتنا لکھ دے ھذا قبر سقائے سکینہ الذی قتل عطشانہ، یہ سکینہ کے اس معشوقی کی قبر ہے جو بہتے دریا سے پیاسا مارا گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اجرکم علی اللہ. سبحان اللہ. بس مجلس تمام ہوئی. ابو الفضل کی 8 محرم کی مجلس، اللہ زندگی کرے اگلے سال پھر آپ دیکھیں یہ دن، مجلس تمام ہو رہی ہے. 3 چھوٹے چھوٹے جملے رہ گئے. تیسری وصیت، مولا زین العابدین سے کہیے گا جب وہ قید نبھا کے مدینہ جائیں میری ماں کو سلام کہیں، اور میری ماں سے کہیں اماں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں نے پورا کر دیا. جب گئے ہیں نا اور دادی اماں ملی ہے، امام وقت ہے، کیسے میں سینے دے؟ پہلے تو یہ جملہ کہا دادی اماں آپ کے عباس نے شجاعت کے بڑے جوہر دکھائے، وفا کی کمال پہ فائز تھے. بی بی کہتی ہے بیٹا سجاد، شریف صدقے کا نہیں پوچھتے، میں نے تو عباس کو حسین کا صدقہ بنایا تھا، شریف تو ترکے کا پوچھتے ہیں. میرے لال اتنا بتا، میرا حسین بڑا جنگجو تھا، وقت آخر میرا حسین کیسے لڑا تھا. اب صبر نہ کر سکے
آپ دیکھتے ہیں نا جب کبھی پردیس گئے ہو، کوئی وہاں تکلیف ہو سفر میں، تو اس وقت بتاتے ہیں جب کوئی اپنا ملتا ہے، اپنے ملے ہیں نا، تو اب سید سجاد کا دل پھٹنے لگا. کہا دادی اماں میں کیا بتاؤں، آپ کا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ وقت آخر میری پھوپھی زینب نے رقاب پکڑ کے سوار کیا. یہ جملہ سننا تھا. ام البنین کا رخ پھر گیا نجف کا. نجف کے والی آپ کا غازی کہاں گیا تھا جب زینب رقاب پکڑتی رہی؟ زینب جو مٹی پہ بیٹھی تھی اٹھ کے کھڑی ہوئی. اماں میرے بابا کو میرے وفادار بھائی کا گلہ نہ دے، میں نے تو شام کے راستے میں شمر ملعون سے سنا تھا، وہ کہتا تھا جب میں نے حسین کا سر کاٹ دیا، زلفوں میں ہاتھ ڈالا، میں نے ریگے کربلا کی طرف حسین کا سر پھینکا، جاتے ہوئے سر سے 3 مرتبہ آواز آئی، عباس عباس عباس. بس آخری جملے، مجلس تمام ہے. ماشاءاللہ بڑا گریہ ہو گیا، سبحان اللہ بہت گریہ ہو گیا. صرف ایک کا ایک جملہ اور سن لیں. ہمارے مذہب کے مجتہد اعظم تھے آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری. انہوں نے فرمایا، لکھا مقتل میں کہ کربلا کا ہر شہید ہنگام قبض روح پیاسا نہ تھا. علی آتے تھے، ہر ایک کو جام کوثر کا پلاتے، تب روح پرواز کرتی. قاسم کو پلایا، اکبر کو پلایا، عبداللہ جعفر و عثمان کو، اولاد عقیل کو، اولاد تیار کو، سب کو پلایا الا ابو الفضل. فرماتے ہیں جب ام البنین کے بیٹے کی جان نکلی، روح نکلی، تو کانا عطشانہ، عباس پیاسے تھے. پھر خود لکھتے ہیں نیچے فٹ نوٹ، کیا علی اپنے ہم شکل بیٹے کے لیے کوثر کا جام نہیں لائے ہوں گے؟ لکھتے ہیں جام تو 2 آئے، ایک نبی لائے، ایک علی لائے، مگر ام البنین کے بیٹے نے اس لیے پانی پینے سے انکار کر دیا کہ میری وفا پہ داغ آ جائے گا، میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بیٹے پیاسے ہیں، الآتش کی آوازیں ہیں، میرا بھائی پیاسا ہے، میری بہنیں پیاسی ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. آخری جملہ، ایک اور جملہ سن لیں. اس جملے پہ انشاءاللہ ماتم خود بخود ہو جائے گا، مجھے کہنا نہیں پڑے گا. میرے ایک بزرگ دوست ہیں علامہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی شاہرودی، یہ فارسی اور عربی میں سائملٹینیس خطیب اعظم ہے اس وقت کے، دونوں ملکوں کے. ایسی تقریر کرتے ہیں کہ عرب بھی اور فارس بھی انگوش بدندہ ہوتے ہیں. میں نے ان سے روضہ حضرت عباس پر یہ روایت سنی تھی، بعد میں خود اپنی آنکھوں سے پڑھی. روایت انہوں نے یہ پڑھی تھی کہ جب لٹ کر بی بی زینب آ گئی نا 40 کے موقع پہ، تو بی بی نے کہا بیٹا سجاد سب سے پہلے میں عباس کی قبر پہ جاؤں، عباس کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں، میں رد احسان کے لیے پہلے عباس کی قبر پہ جاؤں گی، بعد میں حسین کی قبر پہ جاؤں گی. بی بی آئی، جیسے ہی قبر دیکھی نا تو کندھے پہ ہاتھ رکھا. برداشت کر سکیں گے جوانوں؟ معاف کر دینا اگر برداشت نہ ہو. سادات مجلس کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بی بی کہتی ہے یا علی ابن حسین کانا اخی ابو الفضل طویل القامت، میرا بھائی غازی، بھائی عباس سارے بنی ہاشم میں قد میں اونچا تھا، تبھی تو قمر بنی ہاشم کہتے تھے. خوبصورت تو سارے تھے مگر نظر عباس آتے تھے. لماذا سویتا قبرہ صغیرہ، تو نے میرے بھائی کی قبر چھوٹی کیوں بنائی؟ کہا بوبی اماں میں آپ کو کیسے بتاؤں، جب آپ کا بھائی گر گیا کوفیوں شامیوں کے خوف ختم ہو گئے، ڈر ختم ہو گئے، اتنا ظلم کیا آپ کے بھائی کی لاش پر، آپ کے بھائی کی لاش کا گوشت، بتاؤں عرض کروں، آپ کے بھائی کے بدن کا گوشت خاک شفا بن گیا، آپ کے بھائی کی لاش بند ہو گئی، جتنی لاش ملی اتنی میں نے قبر بنائی. عباس عباس ماتم عباس ماتم حسین.